بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جعفر بن سلیمان رحمت اللہ علیہ نے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا، میں مصروف طواف تھا، مجھے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی کثرت نے تعجب میں ڈال دیا۔ میں نے کہا، کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ حج کس کا قبول ہوا ہے تاکہ میں اسے مبارکباد پیش کروں، اور کس کا حج مردود ہوا ہے تاکہ اس کے ساتھ شفقت سے پیش آؤں۔ رات کے وقت میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا، مالک بن دینار، تم حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے بارے میں متفکر ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے ساری قوم، صغیرہ و کبیرہ، مؤنث و مذکر، سفید و سیاہ، عربیوں اور اجمی کو معاف کر دیا ہے، مگر ایک شخص کو معاف نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہے، اس کا حج رب تعالیٰ نے رد کر دیا، اس کا حج اس کے منہ پر دے مارا۔ میں اس رات کتنا سو سکا رب تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، میرا گمان یہ تھا کہ وہ شخص میں ہی ہوں۔ دوسری شب میں نے خواب اسی طرح دیکھا، سوائے اس کے کہ مجھے کہا گیا وہ شخص تم نہیں ہو بلکہ وہ خراسان کا ایک شخص ہے، اس کا مکن بلخ شہر ہے، اس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے، اس پر رب تعالیٰ ناراض ہے، رب تعالیٰ نے اس کا حج رد کر دیا ہے، اس کا حج اس کے منہ پر دے مارا ہے۔ صبح کے وقت میں خراسان کے قبائل میں آیا، وہ مکہ مکرمہ میں جمع تھے، میں نے انہیں سلام کیا اور پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی بلخی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے پوچھا محمد بن ہارون بلخی ہے؟ انہوں نے کہا واہ واہ مالک، تم اس خراسانی شخص کے بارے میں پوچھ رہے ہو جس سے بڑھ کر کوئی عابد و زاہد نہیں۔ میں لوگوں کی عمدہ تعریف پر بڑا متعجب ہوا، مجھے اس پر تعجب ہوا جو میں نے رات کو خواب میں دیکھا۔ میں نے کہا مجھے اس شخص تک پہنچا دو۔ لوگوں نے کہا محمد بن ہارون 40 سال سے دن کو روزہ رکھتے ہیں، ساری شب قیام کرتے ہیں، کھنڈر رات میں ان کا بسیرا ہے، تم انہیں مکہ مکرمہ کی غیر آباد جگہوں پر تلاش کر سکتے ہو۔ میں مکہ مکرمہ کی غیر آباد جگہوں پر انہیں تلاش کرنے لگا۔ میں نے اچانک انہیں دیکھا، وہ دیوار کے پیچھے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، ان کا دایاں کٹا ہوا ہاتھ ان کے گردن کے ساتھ معلق تھا، ان کی ہنسلی کی ہڈی میں سوراخ تھا، اس میں زنجیر ڈالی گئی تھی، ان کے دونوں قدموں میں زنجیریں ڈالی گئی تھی، وہ سجدہ ریز رکوع کناہ تھے۔ میرے قدموں کی آہٹ سن کر پیچھے مڑے اور پوچھا کون ہو، کہاں سے ہو؟ میں نے کہا میں مالک بن دینار ہوں، میں بصرہ میرا مسکن ہے۔ حضرت محمد بن ہارون رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اس نے کہا آپ وہ مالک ابن دینار ہیں اہل عراق جن کے علم و زاہد کا تذکرہ کرتے ہیں؟ میں نے کہا عالم تو رب تعالیٰ ہے، زاہد حضرت عمر بن عبد العزیز ہیں، انہوں نے دنیا پر قدرت پائی پھر اس میں زاہد اختیار کیا، میں تو فقراء میں زاہد ہوں۔ حضرت محمد بن ہارون رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، مالک آپ کس کے لیے میرے پاس آئے ہیں؟ آپ نے ضرور میرے بارے میں خواب دیکھا ہوگا، وہ خواب مجھے سنائیں۔ میں نے کہا مجھے وہ خواب بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ابن ہارون نے کہا مالک حیا نہ کرو، میں نے وہ خواب بیان کر دیا۔ وہ تادیر روتے رہے، انہوں نے کہا مالک یہ خواب تو میرے لیے 40 سال سے دیکھا جا رہا ہے، ہر سال کوئی نہ کوئی صالح شخص یہ خواب دیکھتا ہے جس کا زاہد و فکر آپ کی طرح کا ہی ہوتا ہے کہ میں دوست کی ہوں۔ میں نے کہا تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان بہت بڑا گناہ ہے۔ ابن ہارون ہاں میرا گناہ عظیم ہے، یہ آسمانوں زمین کرسی عرش سے عظیم ہے۔ میں نے کہا آپ ذرا مجھے اپنا گناہ تو بیان کریں تاکہ میں لوگوں کو ڈراؤں کہ وہ ایسے گناہ پر عمل پیرا نہ ہوں۔ انہوں نے کہا مالک میں بہت زیادہ شراب خور انسان تھا، ایک دن میں نے اپنے دوست کے ہاں شراب پی، جب میں سرمست ہو گیا میری عقل زائل ہو گئی، میں باہر نکل آیا، گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، میری زوجہ میری چاچی ذات تھی، اس نے دروازہ کھولا، میں داخل ہوا، میری امی جان تنور میں ایندھن ڈال رہی تھی، تنور کا اندرونی حصہ آگ سے سفید ہو چکا تھا۔ جب انہوں نے مجھے نشے میں لڑکھڑاتے دیکھا تو میری سمت بڑھی، انہوں نے مجھے کھینچا اور کہا آج شعبان کا آخری روزہ ہے، رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، صبح کے وقت لوگ روزہ دار ہو جائیں گے جبکہ تیری صبح نشے کی حالت میں ہوگی، کیا تجھے رب تعالیٰ سے حیا نہیں آتی؟ میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور انہیں مارنے لگا، انہوں نے کہا تو برباد ہو جا۔ اس بات سے میں شعلہ بار ہو گیا، میں نے نشے کی حالت میں انہیں اٹھایا اور تنور میں پھینک دیا۔ میری زوجہ نے میری یہ حالت دیکھی تو مجھے کمرے میں بند کر دیا، اس نے دروازہ بند کر دیا تاکہ پڑوسی کو گل نہ سن سکیں۔
شب کا آخری پہر ہوا تو میرا نشہ ختم ہو گیا، ذہن واپس لوٹا تو چچا زاد کو آواز دی تاکہ وہ دروازہ کھولیں۔ اس نے مجھے ستم امیز جواب دیا۔ میں نے کہا تیرے لیے ہلاکت، یہ جفا تو تیری طرف سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ میری زوجہ نے کہا تو اس بات کا اہل ہے کہ میں تجھ پر رحم نہ کروں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ زوجہ تم نے اپنی امی جان کو قتل کر دیا، انہیں تنور میں پھینک دیا، اب وہ جل چکی ہیں۔ میرے پاس قدرت نہ تھی کہ دروازے کو اکھاڑ پھینکتا۔ میں تنور کی طرف گیا، امی جان جل کر جلی ہوئی روٹی کی طرح ہو چکی تھی۔ میں نے توجہ کی تو مجھے کلہاڑا نظر آیا۔ میں نے دروازے کی دہلیز پر اپنا ہاتھ رکھا، اپنا بایاں ہاتھ کاٹ دیا، اپنی ہنسلی کی ہڈی میں سوراخ کیا، اس میں زنجیر ڈالی، اپنے دونوں پاؤں کو بھی زنجیریں ڈال لی۔ اب میرے پاس 8,000 دینار تھے، میں نے غروب آفتاب سے قبل انہیں صدقہ کر دیا۔ میں نے 26 لونٹیاں اور 33 غلام آباد کیے، سارا سامان راہ خدا میں وقف کر دیا۔ 20 سال سے دن کو روزہ رکھتا ہوں اور رات کو قیام کرتا ہوں۔ میں 40 ایام کے بعد مٹھی بھر چنوں سے روزہ افطار کرتا ہوں۔ ہر سال بیت اللہ کا حج کرتا ہوں۔ ہر سال کوئی نہ کوئی عالم اسی طرح کا خواب دیکھتا ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہے۔ حضرت مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا میں نے اپنا ہاتھ ان کے چہرے پر جھاڑا۔ میں نے کہا اے بدبخت، قریب ہے کہ تمہاری اس آگ سے ساری زمین اور اس کے باسی جل جائیں۔ میں ان سے کچھ دور چلا گیا، میں انہیں سن تو سکتا تھا لیکن ان کے جسم کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے، کہنے لگا اے غم دور کرنے والے، اے دکھ کو ختم کرنے والے، اے مجبوروں کی دعائیں قبول کرنے والے، اے میرے مضبوط سہارے، اے گہرے سمندر کے خالق، اے میرے معبود، اے فتح، اے وہ ہستی والے جس کے دستے قدرت میں ہر بلائی کی چابی ہے۔ میں تیری رضا کے ساتھ تیری ناراضگی سے، تیری معافی کے ساتھ تیری سزا سے اور تجھ سے تیری پناہ کی طلب کرتا ہوں۔ پروردگار، میں تیری اس طرح حمد نہیں کر سکتا جس طرح کہ تو نے خود اپنی ستائش کی ہے۔ مولا، میری امید منتقا نہ فرما، میں تجھ سے امید رکھتا ہوں۔ میری دعا کو گھاٹے میں نہ ڈال، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ میں تجھ سے موت سے قبل زندگی کی لذت کا سوال کرتا ہوں، میں تیرے وجہ کریم کی طرف دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ میں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ آپ نے مجھے فرمایا مالک، لوگوں کو رب و غفور کی رحمت سے مایوس نہ کیا کرو، انہیں اس کے درگزر اور عفو سے نا امید نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ملا اللہ سے محمد بن ہارون پر اپنا جلوہ فرمایا ہے، اس کی دعا قبول کر لی ہے، اس کی لغزش بخش دی ہے، اس کی خطا معاف کر دی ہے۔ تم انہیں یہ پیغام دو، روز حشر کو اللہ تعالیٰ اولین و آخر کو میدان میں جمع کرے گا، وہ سب سے ان کے ساتھیوں کے لیے قصاص لے گا، وہ ذرہ بر چیز کو بھی نہیں بھولے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت و جلال کی قسم، میں ذرے کے 10ویں حصے کے 10ویں حصے کی بھی جزا دوں گا، میں مظلوم کے لیے ظالم سے قصاص لوں گا۔ محمد بن ہارون، وہ تجھے اور تیری امی کو جمع کرے گا، اسے تجھ پر ثالث بنائے گا، وہ ملائکہ کو حکم دے گا، وہ تجھے بڑی بڑی زنجیروں میں جکڑ کر آگ کی طرف لے جائیں گے، جب وہاں تجھے دنیا کے 3 شب و روز گزر جائیں گے۔ میں نے اپنے ذمے یہ بات لازم قرار دی ہے کہ میرا جو بندہ بھی شراب پیے گا اور اس جان کو قتل کرے گا جسے میں نے حرام قرار دیا ہے، میں اسے آگ کا ذائقہ ضرور چکھاؤں گا، اگرچہ میرا خلیل ابراہیم علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو۔ پھر میں تیری والدہ ماجدہ کے دل میں تیرے لیے رحم پیدا کروں گا، اسے الہام کراؤں گا کہ وہ تجھے مجھ سے مانگ لے، میں تجھے ان کے حوالے کروں گا، وہ تیرا ہاتھ پکڑے گی، تم دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وقت صبح میں شیخ محمد بن ہارون رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا، اپنے خواب سے آگاہ کیا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے ان کی روح قبض کی، گویا کہ ان کی زندگی وہ کنکریٹ کی تھی جو ایسے تشت میں پھینک دی گئی ہو جس میں پانی ہو، وہ انتقال کر گئے۔ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے ان کی نماز جنازہ ادا